السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے آپ کو اس سے پہلے جو کتاب پڑھائی تھی وہ تھا اشرفی قاعدہ، اور اب ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں اشرفی تعلیم۔ تو یہ حصے ہم آپ کو پڑھائیں گے، اس لیے اشرفی قاعدہ کے مکمل ہونے کے بعد اب ہم آپ کو شروع کرنے جا رہے ہیں اشرفی تعلیم۔ اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ لگن کے ساتھ اور آپ ساتھ دیتے رہے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیے دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم صفحہ نمبر 5، حصہ اول۔ اول و آخر اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ یہ ایک حمد ہے، اور اس حمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب ہیں فانی وہ ہے باقی، اول و آخر اللہ ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، سب کا حاکم اللہ ہے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کا حافظ اللہ ہے، آکاش سجایا تاروں سے، ہر چیز پہ قادر اللہ ہے، چاند ہوا یہ سورج ہو، سب کا خالق اللہ ہے، روٹی پانی جنگل بستی سب کا مالک اللہ ہے، آزاد اسی کے گن گاؤ، سب کا وارث اللہ ہے۔ یہ الفاظ ہیں، یہ معنی ہے، یعنی جو حمد کے اندر جو ایسے الفاظ آئے تھے جو معلوم نہیں ہیں تو یہ الفاظ ہیں، ان کے معنی یہ ہیں۔ دیکھیے الفاظ فانی، اس کے معنی ختم ہو جانے والا، حافظ حفاظت کرنے والا، آکاش آسمان، گنگانا تعریف کرنا، وارث ذمہ دار۔ اب یہ سوالات ہیں، پوچھ جا رہا ہے ان سوالات کے اندر آپ کو ان کے جوابات دینے ہیں، اور کمنٹس میں جواب دے کر بتلائیے۔ کمنٹس میں جواب دے کر آپ ان سوالات کے جوابات بتلائیے۔ کون فانی ہے اور کون باقی رہنے والا ہے؟ سب کی مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ سب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تو یہ سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات کمنٹس کے اندر ضرور بتلائیں۔ یہ مشق ہے ہماری، یعنی کہ یہ پوری حمد زبانی یاد ہو کرو جو ہم نے پیچھے حمد پڑھی ہے، اور اس حمد کو اپنی کاپی پر لکھو تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا اللہ ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاند سورج زمین آسمان دریا پہاڑ جنگل سب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے حکم سے دھوپ نکلتی ہے اور اسی کے حکم سے پانی برستا ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ماں ہے، اللہ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیٹی ہے، اللہ کا نہ تو کوئی بھائی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بہن ہے، اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کی دعائیں سنتا ہے، وہ بہت عطا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے دعائیں مانگو اور اسی سے ہر چیز کا سوال کرو۔ الفاظ معنی، یعنی کہ الفاظ جو پیچھے آئے ہیں، کچھ الفاظ ایسا ہیں جن کا معنی ہمیں پتہ نہیں، وہ یہاں پر دے دیے۔ دیکھیے، خالق پیدا کرنے والا، خالق کسے کہیں؟ پیدا کرنے والا۔ محتاج کہتے ہیں ضرورت مند کو۔ شریک ساجھی، شریک کیا کہتے ہیں؟ ساجھی۔ عطا دینا۔ اب یہ سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات آپ کو کمنٹس میں ہمیں بتانے ہیں، کہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں سوالات، پھر آپ ان سوالات کے جوابات کمنٹس میں دیے۔ دیکھیے،
تمام چیزوں کو کس نے بنایا؟ یہ آپ کو کمنٹس میں لکھنا ہے۔ سب کو پالنے والا کون ہے؟ دعا کون سنتا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی باپ یا اس کی کوئی ماں ہے؟ کیا اللہ کا کوئی بیٹا یا اس کی کوئی بیٹی ہے؟ کیا اللہ کا کوئی بھائی یا اس کی کوئی بہن ہے؟ خالق، محتاج، شریک اور عطا کے معنی بتاؤ۔ ان کے بھی آپ کو معنی بتانے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سنیں اور پھر سمجھ کر یاد کریں، اور ان سوالاتوں کے جوابات آپ کمنٹس میں ہمیں بتلائیں۔ تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔